بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں پہلی بار آئینی اور جمہوری طریقہ کار کے مطابق کسی وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے۔ عمران خان نیازی پاکستان کے وہ بدقسمت وزیر اعظم ہیں جنہیں پاکستان کی قومی اسمبلی نے اکثریت کے ساتھ ان کے عہدے سے برطرف کیا۔ عمران نیازی صاحب کا 4.25 سالہ اقتدار پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین ادوار میں یاد رکھا جائے گا، چونکہ ان 4.25 سالوں میں پاکستان کے عوام نے تاریخ کی بدترین مہنگائی دیکھی، تاریخ کی بدترین بے روزگاری دیکھی اور تاریخ کی ملک میں بدترین غربت دیکھی۔ اسی طرح پاکستان کے سفارتی محاذ پر بدترین ناکامیاں دیکھیں۔ یہ دور وہ منحوس دور ہے کہ جس میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر لے، اور 4.25 سال ہماری حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ عمران نیازی صاحب کے 4.25 سال کے اسکینڈل اور کرپشن اس سطح پر پہنچ گئے کہ پاکستان ایک سال میں عالمی کرپشن کی انڈیکس میں درجہ بندی میں 14 درجے گر گیا اور دنیا میں وہ ملک بن گیا جہاں کرپشن سب سے تیز رفتاری سے بڑھی۔ پاکستان کے اندر عمران نیازی صاحب کی چھتری کے نیچے مافیاز کو، عوام کو لوٹ مار کرنے کی اجازت دی گئی۔ کہیں چینی مافیا، کہیں آٹا مافیا، کہیں اسمگلر مافیا، کہیں دوائیوں کا مافیا، کہیں تیل کا مافیا، ہر مافیا نے دل بھر کے عوام کی جیبوں سے دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹی، اور ان 4.25 سالوں میں حکومت نے کسی ایک کیس میں کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی، چونکہ یہ سب مافیاز عمران نیازی کے ATM تھے۔ عمران نیازی پاکستان میں اپنی سیاست کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو شرمناک مظاہرہ کاف لیگ نے اور PTI نے کیا، یہ قومی اسمبلی کے شرمناک کھیل کا ری پلے تھا، بلکہ اس سے بدتر تھا۔ اور آج قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو شخص سپورٹس مین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، یہ حادثتاً سپورٹس مین بن گیا، اس کے اندر سپورٹس مین کی رمق بھی نہیں ہے۔ یہ وہ ضدی بچہ ہے، جب آؤٹ ہوتا ہے تو پچ پہ لیٹ کے ایڑیاں رگڑ کے پچ کو خراب کرتا ہے کہ میں نہیں کھیلوں گا تو کوئی بھی نہیں کھیلے گا۔ لیکن گورنر پنجاب نے اگر پنجاب کے اندر جو آئینی تبدیلی، جمہوری تبدیلی آئی ہے، اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، تو آئین اور قانون کسی گورنر سے زیادہ بڑا ہے۔ پاکستان کا سرکس نہ بنائیں۔ کل آپ نے جو 1 گھنٹے کی کارروائی تھی، اس کو پوری دنیا کے سامنے سرکس بنایا، اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اسپیکر، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بدماشوں کو خود ایوان کے اندر داخل کر رہا تھا، اور اس نے ایوان کے ممبروں پر اور وہاں سیکیورٹی کے عملے پر اپنے لوگوں سے جو اپنے گاؤں سے لے کر آیا تھا تشدد کرایا۔ یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا اور پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ گورنر اپنے آئینی اور قانونی منصب کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو آئین اور قانون اپنا راستہ بنائے گا، اور انشاءاللہ تعالی پنجاب میں حمزہ شہباز شریف ان روایات کو لے کر آگے چلیں گے جو شہباز شریف صاحب عوام کی خدمت کے لیے چھوڑ گئے۔
ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے. اگر آپ پکڑے گئے تو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون پکڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ کے جرائم ہمارے خلاف نہیں. آپ نے مجھے اگر 2.5 مہینے سزائے موت کے قیدی کی چکی میں رکھا ہے، میں نے آپ کو معاف کیا. لیکن جو گناہ آپ نے پاکستان کے غریبوں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، نوجوانوں سے، اس ملک کی تعلیم کو، جامعات کو تباہ کر کے کیے ہیں، جو آپ کے کرائمز اگینسٹ دا نیشن ہیں، اس میں ہم آپ کو معاف نہیں کر سکتے. اس میں آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا. اگر وہ آپ کو چھوڑے گا آپ چھٹ جائیں گے، اگر وہ آپ کو پکڑے گا تو آپ پکڑے جائیں گے. یہ آپ کا اپنا جرم ہے، احساس جرم ہے، احساس گناہ ہے، جو آپ کو یہ کہنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ یہ مجھے سزا دلائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فورن فنڈنگ میں ڈاکہ ڈالا ہے. جب کسی چور نے ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ قانون کی گرفت میں آئے گا. تو آپ بھی اب قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں. اور اب آپ نے جاتے جاتے ایک اور کام کیا. آپ کی ساری سیاست سوداگری کے اوپر ہے. آپ نے سینٹ کی ٹکٹیں بیچیں، آپ نے پارٹی کی ٹکٹیں بیچیں، اور جاتے جاتے کشمیر میں اپنے ایک کارکن کو جسے وزیر اعظم بنایا تھا اسے بھی ذبح کر کے 1 ارب پتی کو کشمیر کی وزارت عظمیٰ بھی بیچ گئے. بتائیے کتنے میں سودا کیا ہے، کتنے پیسے جیب میں ڈالے ہیں. کیونکہ اسلام آباد میں ہر شخص یہی بات کر رہا ہے. آپ نے تو کشمیر کے عوام کو بھی جاتے جاتے نہیں بخشا، ان کا بھی سودا کر کے چلے گئے ہیں. تو جو شخص ہر چیز میں سودا کرے، جو ہر چیز میں مال بٹورے، وہ پاکستان کا ہیرو نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا ولن ہے. اور اب میں آخر میں جب قوم کے سامنے آزادی کے چیمپئن بن رہے ہیں، عمران نیازی پاکستان کی کسی جنگ آزادی کے ہیرو نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ آزادی کے ولن ہیں، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے، جنہوں نے پاکستان پہ قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ ڈال کے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے. جو شخص پاکستان پہ تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ پاکستان کی خود مختاری کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے پاکستان کو دنیا کے سامنے لاچار کیا، مجبور کیا، اور پرائم منسٹر پرائم بیگر بن گیا. وہ شخص جو پرائم بیگر تھا، جو دنیا کے ہر ملک میں کشکول لے کے پھرتا تھا، وہ جنگ آزادی کا ہیرو نہیں ہے، وہ پاکستان کا میر صادق اور میر جعفر ہے. آپ نے پاکستان کے تعلقات چین سے بھی بگاڑے، آپ نے پاکستان کے تعلقات یورپین یونین سے بھی بگاڑے، آپ نے پاکستان کے تعلق امریکہ سے بھی بگاڑے، اور آپ نے پاکستان کے تعلق خلیجی ممالک اور سعودی عرب سے بھی سرد میری میں داخل کیے. آپ پاکستان کے ہیرو کیسے بن گئے؟ آپ تو کسی دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے کہ یہ 4 ستون ہیں. آج پاکستان کی معیشت 4 ستونوں پہ کھڑی ہے بیرونی سطح پہ. چین جس نے سی پیک دیا، یورپین یونین اور امریکہ جس کی منڈیاں پاکستان کے ایکسپورٹس کو سہارا دیتی ہیں، اور خلیجی ممالک جہاں سے ترسیلات آنے کے علاوہ وہ ہر آڑے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے تو یہ 4 ستون ڈھا دیے، یہ 4 ستون کمزور کیے. آپ پاکستان کے ہیرو کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کے ولن تھے، اور آنے والے وقت میں قوم جب آپ کے حکمرانی کے حقائق جانے گی تو آپ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. پاکستان کے آئین پہ حملہ ہوگا، دن ہو یا رات ہو، عدالت کا فرض ہے کہ وہ کھلے
اور وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کرے اور پاکستان کے آئین کی نگہبانی کرے۔ اگر آپ پاکستان کا آئین نہ توڑتے تو عدالت نہ کھلتی۔ آپ نے پاکستان کا آئین نہ صرف توڑا بلکہ اس توڑنے کا امتحان بھی لینے کی کوشش کی۔ تو جب آپ اپنی آئین شکنی کا امتحان لیں گے تو پھر ریاست کے ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی نگہبانی کریں، ان کا فرض ہے کہ وہ حرکت کے اندر آئیں اور شکر کریں کہ آپ 10 منٹ سے بچ گئے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عزولی کرتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ اس ملک میں آئین شکنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اتنا بڑا فراڈ آپ نے کیا ہے، جتنی بڑی چوری اور ڈاکہ آپ نے پاکستانی قوم کی عزت پر خزانے پہ ڈالا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، بغل میں کرپشن کے چھرے اور منہ پہ صادق اور امین کے دعوے، یہ ہے آپ کی حقیقت۔ اور اب پاکستانی قوم جب آپ کے اصل کرتوت سے آگاہ ہوگی تو یقیناً آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ نے حکومت سے نکلنے کے بعد جس طرح ضدی بچوں والا کردار اور رویہ اپنایا ہے، اس نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں رہی تو آپ کو آبرومندانہ طریقے سے عزت کے ساتھ اقتدار کو خیر بات کہہ کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ پورے 17 گھنٹے قومی اسمبلی کو اپنی انا کی یرغمال بنا لیا۔ پوری قوم 17 گھنٹے ایک اعصاب شکن مرحلے سے گزری، اور رات 11:15 بجے جب ایک جیل کی وین آئی تو آپ امریکہ کو جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے، اس جیل کی گاڑی کو دیکھ کے بلبلے کی طرح پھٹ گئے اور موم کی طرح پگھل گئے۔ آپ کی بہادری کی داستان تو اتنی ہے کہ ایک جیل کی وین نے آپ کی ساری بہادری کو چکنا چور کر دیا، اور پھر اسپیکر صاحب استعفیٰ دے کر راہ فرار اختیار کر گئے۔ آپ نے کل جلسے میں کہا ہے کہ میرے دل پہ یہ چوٹ لگی ہے کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلی ہیں۔ عمران نیازی صاحب، 22 کروڑ عوام کے دل پہ بھی چوٹ لگی ہے کہ آپ نے سویلین مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش کی۔ 22 کروڑ عوام بھی کبھی اپنے آئین پہ جو آپ نے وار کیا تھا اسے بھلا نہیں سکیں گے۔ آپ ایک آئین شکن وزیر اعظم کے طور پہ لکھے جائیں گے، اور یہ داغ رہتی دنیا تک پاکستانی قوم کے حافظے میں اور دل و دماغ میں محفوظ رہے گا کہ آپ نے اپنی ڈوبتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کے آئین کو بھی توڑا تھا، پاکستان کے آئین کو بھی روندا تھا۔ تو اس لیے اگر رات کو عدالتیں کھلیں تو اس لیے کھلیں کہ پاکستان کے کسی سربراہ نے غیر ملکی تحفوں کو ان کا جمعہ بازار یا اتوار بازار نہیں لگایا جو دبئی کی مارکیٹوں میں پاکستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے غیر ملکی تحفوں کا اتوار بازار لگا ہے۔ عمران نیازی نے گھڑی، ہار نہیں بیچے، انہوں نے پاکستان کی عزت بیچی ہے، پاکستانی قوم کی ڈگنیٹی بیچی ہے۔ آج پاکستانی قوم شرمندہ ہے کہ ان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص تھا جو بیرون ملک سربراہوں سے ملے ہوئے تحفوں کو بھی اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھ سکا۔ عمران نیازی صاحب، آپ دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے ہمیں جواب دیں کہ 3 سال پہلے آپ کا انکم ٹیکس 1.25 لاکھ روپے تھا،
وزیر اعظم بننے کے 3 سالوں کے اندر آپ کا انکم ٹیکس 1 کروڑ روپیہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیا زائد آمدنی کے ذرائع تھے کہ جن سے آپ کا انکم ٹیکس 1.25 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے پہ چلا گیا؟ آج تک آپ کے کسی ترجمان، آپ کے کسی وزیر یا آپ نے خود قوم کو اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک شہری خلیفہ سے سوال کر سکتا ہے کہ ہمیں 1 چادر ملی ہے تو آپ کا لباس 2 چادر سے کیسے بنا ہے؟ تو عمران نیازی صاحب، پچھلے 7 سالوں سے قوم آپ سے فورن فنڈنگ کا حساب مانگ رہی ہے، آپ سے رسیدیں مانگ رہی ہے، آپ جواب دینے سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ 3 سالوں میں آپ کا انکم ٹیکس 1.25 لاکھ سے 1 کروڑ کیسے پہنچا؟ آپ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ آپ سے قوم پوچھنا چاہتی ہے، پچھلے 1 سال سے ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ بیرونی ملک سے آپ کو کتنے تحفے ملے تھے۔ آج تک آپ ان بیرونی تحفوں کا حساب دینے سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ تو اب عمران نیازی کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ عمران نیازی صاحب قوم کو کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، اب عمران نیازی صاحب خود گھبرا گئے ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب قانون کے سامنے ان کی گرفت ہوگی۔ جو ڈاکے انہوں نے لوگوں کے پیسے پہ ڈالے ہیں، جو ڈاکہ انہوں نے قومی خزانے پہ ڈالا ہے، ایک ایک کا حساب ہوگا۔ ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم جھوٹے مقدمے نہیں قائم کریں گے، لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، اور جہاں کسی نے پاکستان کے عوام اور ریاست کا نقصان کیا ہوگا تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ عمران نیازی صاحب نے 4.25 سال بے رحم احتساب کیا ہے، ہم سب کو جیلوں میں ڈالا، سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ڈالا، لیکن 4.25 سال میں پاکستان کے خزانے میں، پاکستان کے عوام کے پیسے میں 1 پیسے کی خرد برد کا مقدمہ نہیں بنا سکے۔ میں نے 1 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ عمران نیازی صاحب کو اور شہزاد اکبر کو، جو رات کے اندھیرے میں بھاگ گیا ہے، چیلنج کیا تھا کہ 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ ہماری حکومت نے، مسلم لیگ نون نے کی ہے۔ اس 3200 ارب میں 32 پیسے کے مالی فائدہ یا کرپشن یا کک بیک کا کیس بناؤ تو ہم قومی مجرم ہوں گے۔ 4.25 سال شہزاد اکبر دوربین نہیں، خوردبین لے کے، مائکروسکوپ لے کے، سرکاری افسروں کو بلا بلا کے، ڈرا ڈرا کے تفتیشیں کرتے رہے، لیکن 4.25 سالوں میں 1 پیسے کی سرکاری بجٹ میں، سرکاری وسائل میں بدعنوانی کا مقدمہ نہیں قائم کر سکے۔ اب عمران نیازی صاحب آپ کی باری ہے، اور آپ کو 4.25 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ قوم کو ابھی پتہ لگنے شروع ہو گیا ہے کہ جو شخص صادق اور امین کہتا تھا، وہ تو بیرون ملک سربراہوں سے ملے ہوئے تحفوں میں بھی صادق اور امین نہیں تھا۔ سیاستدان ہیں کہ جن کی فنڈنگ کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ فورن فنڈنگ میں پچھلے 7 سالوں سے زیادہ عمران نیازی صاحب عوام سے اور عدالت کے نظام سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالتوں میں عدالتی کارروائی اور مختلف قانونی نکات کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مواخذے سے بچاتے رہے ہیں۔ کبھی الیکشن کمیشن میں کارروائی شروع ہوئی تو ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ میں شروع ہوئی تو سپریم کورٹ چلے گئے۔ بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے
کہ 30 دنوں کے اندر 7 سال سے چلنے والے اس کھیل کا ڈراپ سین کیا جائے۔ اب عمران خان کو اپنی سزا نظر آ رہی ہے، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ عمران نیازی صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے بیرونی فنڈ نہ صرف چھپائے ہیں بلکہ مس اپروپریٹ یا غبن بھی کیے ہیں۔ وہ شخص جو خود کو صادق اور امین کہتا ہے، اگر وہ صادق اور امین تھا تو وہ 7 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں جواب دینے سے رائے فرار نہ اختیار کرتا۔ عمران نیازی صاحب کو فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہوگا، بتانا ہوگا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی سے جو پیسے انہوں نے ہتھیائے تھے، وہ پیسے کس کی جیب میں گئے اور کیوں کر ان اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن سے چھپایا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تو اس وجہ سے نااہل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اسے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیا، یعنی کہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم جو وصول نہ کیے وہ ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے نواز شریف صاحب تو نااہل ہو گئے۔ عمران نیازی کروڑوں روپے لوگوں سے ہتھیا کے نہ صرف یہ کہ انہیں غبن کیا بلکہ انہیں ڈکلیئر بھی نہیں کیا، تو خود آپ فیصلہ کیجئے کہ عمران نیازی کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ ریلیز ہوتی ہیں، اسی طرح عمران نیازی کی سیاست میں ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک نئی چندہ مہم ریلیز ہوتی ہے۔ کبھی یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پکار کی نام سے پوری دنیا سے فنڈ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر یکا یک غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کروڑوں اربوں روپے کے ساتھ جو پکار کے نام پہ اکٹھے کیے گئے، پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ کہاں مکان بنا کے سیلاب زدگان کو دیے گئے۔ پکار کے نام پہ زمینداروں کو کھاد اور بجلی دینے کے سپنے دکھائے گئے، لیکن پورے پاکستان میں کوئی ایک کسان نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ مجھے مفت کھاد اور بجلی اور یا بیج ملا ہے۔ اسی طرح ڈیم بناؤ کے نام پہ عمران نیازی صاحب نے ایک نئی فلم شروع کی، کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ اکٹھے کیے، لوگوں نے اپنی پینشن کے پیسے ڈال دیے، خواتین نے اپنے زیور ڈال دیے، لیکن وہ ڈیم بناؤ فنڈ بھی ٹائیں فش ہو گیا۔ اسی طرح پھر ریاست مدینہ کا نام لے کر انہوں نے اپنی سیاست کی فلم شروع کی اور عوام سے جھوٹ بولا، مکر کیا، فریب کیا، نام ریاست مدینہ کا لیا اور کرتوت ریاست شیطانیہ کے تھے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے امر بالمعروف کے نام سے ایک نیا برانڈ لانچ کیا اور اس کے ذریعے عوام کو ورگلانے کی اور بہکانے کی کوشش کی۔ جب امر بالمعروف کا برانڈ نہیں چلا تو اس کے بعد ایک خودداری برانڈ لانچ کر دیا، اور عمران صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ مسلم لیگ نون کا لوگو ہے کہ ہماری منزل خوددار، خوشحال اور خود مختار پاکستان۔ تو آپ ہمارے ہی نعروں کا چربا لے کر اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب خودداری برانڈ ذرا مدھم پڑنے لگا تو اب نامنظور کے نام سے ایک نیا برانڈ لانچ کیا ہے اور پھر لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے پیسے ہتھیانے کا ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے۔